انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے. جانور جو آتا ہے کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. انسان اللہ کو جواب دے. آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں, جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں, جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو. میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. کچھ دن قبل پاکستانی پی ایم عمران خان نے ایک بہت ہی اہم انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے نئے ورلڈ آرڈر کے متعلق بہت سے اہم اشارے بھی دیے ہیں. اور جو سب سے اہم اور تہلکہ خیز انکشاف عمران خان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور کچھ ایسے ملک جو کہ پاکستان کے اچھے دوست ہیں اور بھائیوں کی طرح ہیں, وہ بھی پاکستان پہ اس وقت شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ امریکہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آپ پہ کیوں دباؤ ڈالنا چاہتا ہے, مگر یہ جو دیگر ملک ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ملک ہیں یا نان مسلم ملک ہیں؟ تو اس پہ عمران خان نے ایک معنی خیز جواب دیا کہ چھوڑیں آپ اس بات کو, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کہہ نہیں پاتے. کچھ انالسٹس یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ بحرین اور یو اے ای یہ وہ ممالک ہیں جو کہ پاکستان پر پریشر ڈال سکتے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی کچھ دن قبل اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. اور بحرین نے تو اب یہ بھی اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم ترین انکشاف تھا جو کہ عمران خان صاحب نے کیا, کیونکہ اب سارا گیم کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ کے علاوہ اور بھی بعض اہم ترین ملک ایسے ہیں جو کہ امپورٹنٹ مسلم ملکوں پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور پاکستان نے کھل کر ساری کہانی بتا دی ہے کہ اصل میں پردے کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ غیر محسوس اور خاموش طریقے کے ساتھ مسلم دنیا پہ اس وقت شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. ایسے میں مڈل ایسٹ کے علاوہ جو اہم ترین ملک ہیں وہ پاکستان, انڈونیشیا, ایران, افغانستان, بنگلہ دیش کے علاوہ بعض افریقی اور سینٹرل ایشیا کے اہم ملک بھی شامل ہیں. یاد رہے کہ سوڈان جیسے اہم مسلم ملک کو بھی پریشرائز کر کے اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا ہے. اور اس سب سے قبل بیت المقدس کو اسرائیل کو سونپ دیا گیا ہے جب ٹرمپ صاحب نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا. اس کے بعد نہایت تیزی کے ساتھ یہ سارے ایونٹس ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت کی طرح یہ جو گریٹر اسرائیل کی تھیوری ہے یہ بھی اس وقت سافٹ پاور کے ساتھ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ یوں کہ اگر تو مڈل ایسٹ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تب تو مڈل ایسٹ کا سب سے پاورفل ملک اسرائیل نے ہی بننا ہے انڈاؤٹیڈلی, کیونکہ اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک قوت ہے, اس کی جو فوجی قوت ہے اور اس کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے یہ کسی اور مڈل ایسٹ کے ملک کے پاس نہیں ہے. اسرائیل کی ڈپلومیٹک قوت کی جھلک آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اہم ترین مسلم ملکوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. اور امریکہ میں اس لیول کا انفلوئنس ہے اسرائیل کا کہ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر, اور خاص طور پر ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یہ انفلوئنس ایکسٹرا آرڈنری ہو چکا ہے. یہ بھی بات نوٹ کریں کہ خود اسرائیل کے اندر دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ فزیکلی گریٹر اسرائیل بنانا چاہیے باضابطہ طور پر, اور دوسرے وہ کہ جن کا یہ خیال ہے کہ اکنامک ڈومیننس تو کافی ہے لیکن فزیکلی باؤنڈریز اتنی بڑی بنانا یا اس کے لیے ایک ملک بنانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حضرات قدرے لبرل ہیں اور اس وقت یہی لوگ پاور میں ہیں. یعنی ان دونوں جو مائنڈ سیٹس ہیں اسرائیل کے اندر, ان کے درمیان آپس میں ہی اس وقت کشمکش چل رہی ہے. اس سب کی ابتدا کچھ مہینے پہلے ہوتی ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک کو اپنے اندر مرج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پوری مسلم ورلڈ میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ یہ جو بچا کچا فلسطین ہے وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں جا رہا ہے. دراصل اسرائیل نے ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنا ہی نہیں تھا, پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی. اور اگر آپ ریوائنڈ کریں ساری کہانی کو,
کہ جب مسلم ورلڈ میں یہ شور اٹھا تو سب سے زیادہ یو اے ای فعال نظر آیا تھا کہ اس انیکسیشن کو رکوانے میں یو اے ای سب سے آگے تھا۔ اس کے بعد یہ انیکسیشن رک گئی۔ اسرائیل نے اعلان کیا کہ چونکہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے ہم فلسطین پہ یہ جو بچا کچا فلسطین ہے اس کو اپنے اندر مرج نہیں کرتے۔ اس کے بعد یو اے ای کو ہیرو کی نظر سے دیکھا جانے لگا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اہم رول پلے کیا اسرائیل کے انیکسیشن کو رکوانے کے لیے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یو اے ای نے خود اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور پھر ایک کے بعد ایک مسلم ورلڈ کے جو ملک ہیں ان کے بارے میں یہ خبریں آنے لگیں کہ انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو انیکسیشن والا سارا جو قصہ تھا، یہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک جواز یا موٹیو پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو بیس بنا کر عرب ملکوں اور دیگر مسلم ممالک کی اسرائیل کے ساتھ صلح کروائی جائے، تاکہ مسجد اقصیٰ کے معاملے میں جو ہارڈ امپیکٹ آنا ہے مسلم ورلڈ سے وہ ڈائلیوٹ کیا جا سکے، کیونکہ ساری کہانی آگے جا کر مسجد اقصیٰ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے جو کہ 2000 سال سے گرا پڑا ہے، اور اس کی تیسری بار تعمیر میں مسجد اقصیٰ رکاوٹ ہے، جو کہ اس ٹیمپل کے نقشے کے بیچ میں آ رہی ہے بقول ان کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن آنے کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے ان سارے اسرائیل سے ریلیٹڈ ایشوز پہ۔ عمران خان کے اس جملے پر دھیان دیجیے گا کہ ایٹ دا مومنٹ افغانستان از ناٹ دا ریئل ایشو، اصل ایشو ابھی اسرائیل ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی اس وقت اس قدر پریشر ڈالنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ پاکستان مسلم ورلڈ میں اکیلا نیوکلیئر ملک ہے، اور پاکستان کے ملٹری پاور کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسرائیل اتنا زیادہ ڈیسپریٹ کیوں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ لیکن جی جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ ایک انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ جانور جو آتا ہے کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ کو جواب دہ ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔